بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت ہماری آیت نمبر 22 ہے سورہ ابراہیم کی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور کہے گا شیطان جب ہو جائے گا فیصلہ، لما قضی الامر جب فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے ایک بالکل سچا وعدہ، حق وعدہ، وعدتکم فاخلفتکم، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا بس میں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، اور نہیں تھا میرے تم پر کسی قسم کا کوئی زور مگر یہ کہ میں نے دعوت دی تھی تم کو، میں نے بلایا تھا، بس پھر تم نے کہنا مان لیا میرا۔ فلا تلوموني، بس تم نہ ملامت کرو مجھے، ولوموا انفسکم، بلکہ ملامت کرو خود اپنے آپ کو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس سے جو تم مجھے شریک بناتے تھے اس سے پہلے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک جو ظالم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں ہم پریویس آیت کے متن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب اہل جہنم کے ضعفاء اپنے مستکبرین سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے عذاب کو رفع کرو، اور مستکبرین اپنی بے بسی ظاہر کر رہے تھے، تو اس کے بعد کا منظر اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اب پردہ اسکرین سے مطلب جو ڈائلاگس دکھائے جا رہے ہیں جہنم کے، وہ سمجھے کہ اب دوسرا منظر پیش کیا جا رہا ہے اس کے بعد والا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا منظر ہے؟ جب کام کا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی لما قضی الامر، جب کام کا فیصلہ ہو جائے گا تو کہے گا شیطان، اب قضی الامر کا ترجمہ کام کا فیصلہ، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے فیصلہ چکا دیا جائے گا، یہ فیصلہ ہو جانا، یہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ قضیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قضیہ یعنی خوف زادیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ججمنٹ، فیصلہ، کسی کی قسمت کا فیصلہ کرنا، کسی کا معاملہ ڈیسائیڈ کرنا، یہ مکمل کرنے یا ایکسپائر ہونے کو بھی کہتے ہیں نا۔ نماز کا وقت پورا ہو جائے، ہاں قاضی اسی سے نکلا ہے۔ اسی طرح سے نماز کا وقت اگر نکل جائے اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے تو اسے قضا کہتے ہیں نا، وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ وقت پورا ہونے کو بھی قضیہ کہتے ہیں، قضا کہتے ہیں، اور قضا کا مطلب موت بھی ہوتا ہے، کسی قضا آ گئی کہتے ہیں نا۔ کیوں؟ قضی الامر جب امر قضا ہو جائے گا، یعنی مقررہ حد یا وقت کو پہنچ جائے گا، اس کا مطلب فنا کرنا، ختم کرنا بھی، یعنی معاملے کا فیصلہ ہو گیا، بس بات ختم ہوگی۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب انسان کی میعاد ایکسپائر ہو جائے گی اور اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ تب شیطان انسانوں سے ڈائلاگ، ایک مکالمہ کرے گا۔ وقال الشیطان، شیطان کی بات بتائی جا رہی نا، اور آج ہم نے اس مکالمے کو غور سے پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن میں کئی جگہ وارن کیا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین۔ اپنے دشمن کو سمجھنے کے لیے ہمیں بار بار شیطان کے بارے میں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کے حربے بھول نہ جائے کریں۔ بے شک اللہ نے اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے ایک سچا وعدہ، دنیا میں نہیں لیکن جہنم میں جانے کے بعد شیطان اس بات کا اعتراف کر لے گا کہ ہاں اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ اور وہ کیا وعدہ ہے جو اللہ نے انسان سے کیا ہے، مجھ سے اور آپ سے؟ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ بہت سارے وعدے اللہ نے کیے نا، کہ دنیا فانی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور کیا فرمایا کہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر تم سب انسان کو قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، پھر تم سب میرے پاس پیش کیے جاؤ گے۔ دنیا میں تمہیں اچھے کا بدلہ اچھا، برے کا بدلہ ملے نہ ملے یہ ضروری نہیں، لیکن آخرت جو ہمیشہ کے لیے ہوگی اس میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے، اس کے مطابق تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے یا جہنم میں پھینکے جاؤ گے۔ یہ جنت اور جہنم تم نے خود اپنے لیے کمانی ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سے اللہ کے وعدے ہیں؟ کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اگر اچھے اعمال کرو گے تو وہ تمہیں پاکیزہ زندگی دے گا، اگر سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر میں ملے گا، نیک نامی چاہیے تو اللہ ہی سے ملے گی، اگر سچی تعریف چاہیے تو وہ لوگوں کے فلاح کے کام کر، لوگوں کی خدمت کر کے ہی ملے گی، مال اولاد پسند کی شادی کریئر صحت زندگی کی میعاد، اس سب کا وعدہ تو اللہ نے نہیں کیا۔ تمہیں مال ملے گا یا نہیں ملے گا، اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، پسند کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، شادی کیسی ہوگی، کیسی رہے گی، کریئر کیسا ہوگا، صحت کیسی رہے گی، زندگی کی کب تک ہوگی، یہ سب کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا اللہ نے، اس سب کو تو اللہ نے پہلے سے نصیب میں لکھ دیا، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ملے گا، اس کے پلان کے مطابق، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو ان میں سے کچھ ملے گا، کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک اور چیز ہے جو مال اولاد جیسی نعمتوں کو بڑھا دیتی ہے، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کر رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا۔ سورہ نور میں بھی اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، سورہ نور میں کھول کر آپ اس کو پڑھیے گا ضرور، جہاں پہ آپ کو یاد رہے کہ کثرت سے استغفار کرنے سے رزق اور اولاد میں برکت آتی ہے۔ اور اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ دنیا فانی ہے نا، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے، یہاں کی
غم بھی عارضی ہیں. اگر اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے لذت یا خوشی لینا چاہو گے تو نہیں ملے گی. ذرا سی دیر کو ملے گی بھی تو فوراً ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو تکلیف ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی. تھوڑے فائدے کے لیے ایمان کا سودا کرو گے تو فائدہ بھی زیادہ دن نہیں رہے گا. یعنی دنیا میں بھی خوشی تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گی، اگرچہ تم اپنے ایمان کا سودا کر بھی لوگے تو. اصل سودا تو اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. بزنس جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ خود کو اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں، اپنا نفع نقصان اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو دل سے اپنا مالک تسلیم کر لیتے ہیں، تب وہ آپ کے اوپر اس کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ مال اور بیٹوں سے آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی خشک زندگی پہ بارش برساتا ہے، وہ آپ کے مردہ دل کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں. اور کس چیز کا وعدہ کیا اللہ نے کہ سچ بولو گے سچ کو فتح ملے گی، جھوٹ ہمیشہ ڈرا ہوا نامراد رہے گا. سچ کو تھامے رکھو گے تو کامیاب رہو گے، جھوٹ کا سہارا لو گے تو بھاگتے ہی رہو گے اور تمہارے پیر تھک جائیں گے لیکن سکون نہیں ملے گا. جہنم کے گھڑے میں گرتے ہوئے شیطان اہل جہنم سے کہے گا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا تھا. وہ جو باتیں ماں باپ بچپن میں نصیحت کی صورت میں بتاتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، نمازیں پڑھو، غلط دوستوں کی کمپنی میں نہ بیٹھو، مخالف ان کی دوستی تمہیں غلط راستے کی طرف لے جائے گی، اس کو ترک کر دو، وسائل نہ کرو وغیرہ وغیرہ، وہ ساری باتیں سچی تھیں کیونکہ بزرگوں کی نصیحتیں اللہ کی ہدایت پہ عموماً مبنی ہوتی ہیں نا. آخرت کے وہ سارے وعدے سچے تھے، قبر کی تنہائی بھی سچی تھی. پھر وہ کیا کہے گا؟ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا بے شک میں نے اس کی خلاف ورزی کی. اب شیطان اعتراف جرم کر رہا ہے، وہ ایک طرف سے خود کو گلٹی پلیٹ کر رہا ہے نا، لیکن اس اعتراف میں بھی اس کی ڈھٹائی شامل ہے نا. البتہ لیکن کیا وہ سچ ہی رہے. پہلی دفعہ شیطان سچ کہہ رہا ہے. شیطان انسان سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ جلدی ملنے والی چیز کو تھام لو. اب وہ ہر چیز میں جلدی مچاتا ہے. وہ کہتا ہے جو تمہارے سامنے ہے ابھی وقت ہے، اس کو پکڑ لو. جو لذت سامنے ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ اور لے لو. جو فائدہ سامنے نظر آ رہا ہے اس کو اٹھا لو. دور کا مت سوچو، کل کا مت سوچو، آخرت کا تو سوچو ہی نا. شیطان انسان کو بڑی بڑی امیدیں دیتا ہے، گریٹ ایکسپیکٹیشنس. وہ کہتا ہے کہ ابھی وقت بہت ہے اور یہاں پہ تم سب کچھ فکس کر لو گے. وہ کہتا ہے ابھی تمہاری تو شادی نہیں ہوئی ہے اور بہت وقت ہے اس میں، اگر تم کسی کے ساتھ چھپی دوستی رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم تھوڑا فائدہ لے لو گے تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، بس تم اپنا سوچو، بس ایک بار کر لو، ایک بار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. اور کیا کرتا ہے شیطان؟ وہ خوف دلاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ابھی فائدہ نہیں اٹھایا تو موقع بعد میں نہیں آئے گا. تم نے اگر یہاں ڈنڈی نہیں ماری تو تم بھوکے مر جاؤ گے. تمہیں فلاں کام کرنے کے لیے تمہیں بہت کچھ چاہیے، بہت مال اسباب چاہیے. وہ نقصان کا خوف دلاتا ہے. نقصان مت کرو اپنا، تھوڑا بہت اصولوں پہ کمپرومائز کر لو. یہاں تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں، تم کر لوگے تو کیا ہو گیا. مطلب یہ ساری باتیں کون ڈال رہا ہوتا ہے دماغ میں، دل میں؟ یہ سب شیطان کی جو ہے نا وہ باتیں ہوتی ہیں، شیطان کے وعدے ہوتے ہیں. شیطان آپ کو لمبی امیدیں اور لمبے خوف دلاتا ہے اور آپ کو ہمیشہ کچھ کھو جانے سے ڈرا رہا ہوتا ہے کہ اگر اس انسان کے پیچھے نہ بھاگے تو اس کو کھو دو گے. اگر محبت نہیں ملے گی تو محبت کے پیچھے بھاگو. اگر کسی انسان کو اپنی طرف مائل کرو ورنہ تم اس کو کھو دو گے اور تم اکیلے رہ جاؤ گے. یہ جو آج کے دور میں ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی انسان کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا، یہ محبت نہیں ہے، یہ انسانوں کے اکیلے رہ جانے کا خوف ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے نہ چلے جائیں، میں اکیلے نہ رہ جاؤں. یاد رکھیے محبت وہ چیز ہے جو بھاگنے سے نہیں ملتی. آپ جتنا محبت کی تلاش میں بھاگیں گی اتنا ہی آپ سے دور بھاگ جائے گی. آپ لاکھ کوشش کر کے کسی غیر محرم کے پیچھے بھاگیں، اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر بھی لیں تو یا تو وہ مزید دور ہو جائے گا، یا اور کر ایسی محبت ملی بھی تو بے سکونی بھری محبت ہوگی. محبت کی پیچھے کبھی نہیں بھاگتی، محبت آپ کو خود تلاش کرتی ہے. یہ نصیب میں لکھی ہوئی ہے رزق کی طرح، اور جیسے رزق اللہ کے نام پہ دینے سے بڑھتا ہے، اسی طرح میرا ماننا ہے کہ محبت کو بھی جب آپ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کئی گنا بڑھ کے واپس ملتی ہے. اچھا اب یہ بات آپ کو سمجھ ہے کہ اللہ کے نام پہ محبت کیسے خرچ کی جاتی ہے؟ دو طرح سے. ایک تو غلط محبت جس میں صرف رسوائی ہوتی ہے، اس سے وہ غلط محبت جس میں صرف رسوائی ہو، جب اس سے آپ دستبار ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے لیے، دستبردار کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی خاطر اس محبت کو، اس غلط رسوائی والی محبت کو چھوڑ دیں، یعنی اس کو قربان کر کے اللہ کے نام پہ محبت خرچ کی جاتی ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا، ہر ایک کو اپنے ارد گرد محبت دینا. اس طرح محبت خود آپ کو پا لے گی. آپ کو خود کو کسی انسان کے قدموں میں نہیں رولنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے آخرت کا وعدہ کرتا ہے اور شیطان دنیا کا. اچھا دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور شیطان جھوٹا. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور شیطان صرف ایک دھوکہ ہے، پھر بھی ہم شیطان کی مان رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آسان لگ رہا ہوتا ہے ہمیں، اور ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں لذت اور محسوس ہو رہی ہوتی ہے. وہ قریب کا وعدہ ہوتا ہے نا. شیطان کہتا ہے اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں نے اپنے وعدے کے خلاف کیا. اب وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، وعدہ کہتے ہیں پرومس کرنے کو، دھمکی دینے کو بھی وعدہ ہی کہتے ہیں. کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا، کسی کو اپنی زبان کرنا دینا.
اور وعدے کے خلاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ خلف، یہاں پہ لکھا نا فاخلفتکم، خلف کہتے ہیں، ہم نے خلف اگر تھوڑی بہت عربی آپ نے پڑھی تو خلف کہتے ہیں پیچھے کو، پشت کو، بیک کرنا، پیچھے سے آنا، پیچھے آنا، یا وعدہ شکنی کرنا، کسی چیز کو ریپلیس کر دینا، کسی کی جگہ پہ کچھ اور لے آنا۔ اور خلف حکومت کرنے کو بھی کہتے ہیں، اسی سے خلیفہ بنائے، یعنی خلف نسل کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب کسی چیز سے فرق ہونا بھی ہے، اسی سے مختلف کا بھی لفظ نکلا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ مختلف اور خلیفہ ایک ہی لفظ ہے، ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے؟ خلف کا ایک اور معنی ہے وعدہ توڑنا، جو کہا ہے وہ نہ کرنا بلکہ اس کے الٹ کرنا۔ شیطان انسان کے ساتھ یہی کرتا ہے، جن چیزوں کے پیچھے وہ آپ کو لگاتا ہے وہ یہ کہہ کر کہ ان میں خوشی ملے گی، ان میں وہ خوشی ملتی نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہیں نا کہ فلاں چیز ہوگی تو میں کتنا خوش ہوں گی، لیکن وہ چیز ہو جاتی ہے اور آپ خوش نہ ہو سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وعدہ شیطان نے کیا تھا۔ شیطان کہتے ہیں کہ خوشی چیزوں سے یا کسی کو پا لینے سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کسی خوشی کا وعدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میرے راستے پہ چلو گے تو سکینت ملے گی، سکون ملے گا، میرا ذکر کرو گے تو سکون ملے گا دل کو، میرا تقوی اختیار کرو گے تو پاکیزہ زندگی ملے گی۔ خوشی تو ایک عادت ہے نا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک وے آف لائف ہے، اس کو انسان نے خود بنانا ہوتا ہے۔ یہ نہ تو دولت میں بھی رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، نہ میٹیریلسٹک چیزوں میں، یہ تو آپ کے اندر ہوتی ہے۔ پھر آگے کیا کہے گا مما؟ ہاں کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ نہیں، میں بس یہ بتا رہی تھی کہ خوشی تو ایک عادت ہے جس کو انسان نے خود بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی اگلی آیت میں شیطان بتایا جا رہا ہے شیطان کی بات کو کہ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اور نہیں تو میرا تم پہ کوئی زور مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی تھی اور تم نے میرا کہنا مان لیا۔ اگلے لمحے شیطان خود کو ہر الزام سے بری ذمہ قرار دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا تمہارے پر کوئی زور تو نہیں تھا، نہ کوئی سلطان تو نہیں تھا، میں نے تو تمہیں صرف گناہ کی دعوت دی تھی، بلایا تھا، بس تم نے میری بات خود ہی مانی تھی۔ اب اس حصے میں 3 لفظ اہم ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہو گیا سلطان، اس کو بتا کے دوبارہ لکھتی ہوں، ایک ہو گیا سلطان، ٹھیک ہے، دوسرا ہے دعوتکم، اور تیسرا کیا ہے فاستجبتم۔ سلطان کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، یہ سرعت سے نکلا ہے، اس کا مطلب طاقت، زور، اتھارٹی، کسی کو قابو کر لینا، ٹھیک ہے؟ اور دعوت کا لفظ نکلا دعوا، دال عین اور با، دعو، ٹھیک ہے؟ دعوا سے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو انوائٹ کرنا، کسی کو بلانا، اکسانا، کسی سے دعا مانگنا، دعویٰ کرنا بھی اسی سے نکلا ہے۔ اور دعو کا ایک مطلب کسی کو کمزور کرنا بھی ہوتا ہے۔ اب تم نے میری بات ماننے کے لیے کیا آ رہا ہے؟ دعوتکم، وہ فاستجبتم، تم نے میری بات مانی فاستجبتم، اور یہ نکلا ہے جوابا سے، جیم واو اور با، ٹھیک ہے؟ اور جواب اور جواب کا سے اسی سے جواب کا لفظ بنتا ہے نا۔ اور ایکٹ آف موونگ ان اے سرکل کو بھی کہتے ہیں جواب نا، گول گول گھومنا، کسی چیز کے کاٹ کے نکال دینے کو بھی۔ اور جواب کا ایک مطلب ہوتا ہے راستہ صاف کرنا، یہیں سے شاید اس کا مطلب بنا ہے کہ کسی کی بات پہ جواب دینا، اس سے کہنا ماننا، اس کی خواہش پوری کرنا، اجابہ یعنی لبیک کہنا، فرمائش پوری کرتے ہوئے، یعنی بیانڈ ایکسٹینڈنگ وغیرہ۔ شیطان کہتے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میرا وعدہ کبھی میں نے پورا کرنا ہی نہیں تھا۔ اللہ وعدہ کرتا ہے غنا کا اور شیطان وعدہ کرتا ہے فقر کا۔ اب دیکھا جائے تو فقر کے جواب میں اللہ نے دولت کا وعدہ نہیں کیا، حالانکہ فقر کا اپوزٹ کیا بنتا ہے؟ بہت زیادہ امیر ہونا، لیکن اللہ نے غنی ہونے کا وعدہ کیا۔ یعنی اگر شیطان انسان کو خوف دلاتا ہے کہ اگر تم حلال پہ جمے رہو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ حلال کھاؤ گے تو امیر ہو جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ غنا کا ہے، غنی ہونے کا وعدہ، کہ تم جتنا ہے اس میں راضی ہو جاؤ گے، تم لالچ سے آزاد ہو جاؤ گے، تمہیں فقر کا خوف تنگ نہیں کرے گا۔ اللہ کا وعدہ انسان کو اس کے خوف اور غم سے نکالنے کا وعدہ ہے۔ اب شیطان کہتے ہیں میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، بھلے میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے تمہیں صرف مدعو کیا تھا، اکسایا تھا، میں نے صرف تمہارے ارادے کو کمزور کیا تھا، تم نے میری بات مانی، تمہارا اپنا قصور ہے۔ ہم جتنا شیطان کو الزام دے دیں کہ اس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، تو دراصل قصور تو ہمارا ہی ہوتا ہے نا، اور اسی لیے ہر شخص اپنے گناہ کی سزا خود کاٹے گا۔ اب رمضان میں ہی دیکھ لیں، شیطان تو بند ہوتا ہے نا، لیکن اس کے باوجود کہ گناہ نہیں ہو رہے ہوتے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ انسان کا اپنا ہی ہے نا، انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ شیطان البتہ دونوں کی سزا کاٹے گا نا، اپنے گناہ کی بھی کاٹے گا، جس کو اس نے اکسایا تو اس کے گناہ کروانے کی بھی سزا کاٹے گا۔
اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیکی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی ہمیں لگ رہی ہوتی ہے. شیطان سے لڑنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہمیں لگتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ شیطان کے بارے میں بڑھا چڑھا کے بات نہ کیا کریں، اس سے وہ بھول جاتا ہے. شیطان میں کافر جنات اور یہ تمام شیطانی طاقتیں بھی شامل ہیں، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ چیزیں آپ کے خوف کی غذا بھی بڑی ہوتی ہیں. جتنا آپ کا خوف زیادہ ہوگا اتنا ان چیزوں کو فوڈ ملتا ہے، اتنی یہ طاقتور ہو جاتی ہیں. جب آپ شیطان کو ایک مایوس کن گمراہ مخلوق سمجھ کر اس کو اگنور کریں گی اور اس کے وعدے پہ کان نہ دھنیں اور ہر بات میں اللہ کا وعدہ، اللہ کا نتیجہ یاد رکھیں تو چھوٹا ہوتا چلا جائے. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تو نہ تم ملامت کرو مجھے بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو. نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُم بِمُصْرِخِي، اور نہ تم میری. ٹھیک ہے. اب لوما جو فَلَا تَلُومُونِی اس لفظ کو دیکھتے ہیں، لو سے یہ لفظ نکلا ہے، لام واو اور میم. لوما کا مطلب ہوتا ہے کسی کو برے فعل کے ارتکاب پہ برا بھلا کہنا اور ملامت کرنا. ٹھیک ہے. یہاں جہنم کی بات ہو رہی، لیکن دیکھا جائے تو ہم دنیا میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. ہمیں مردے الزام ٹھہرانے کے لیے ہمیشہ ایک بلند کی ضرورت ہوتی ہے. ہاتھ سے برتن گر جائے تو ہم اس شخص کو بلیم کرتے جو سامنے کھڑا میں دیکھ رہا تھا. بھئی تم کیوں دیکھ رہے تھے، تمہاری وجہ سے یہ جگ ٹوٹ گیا. ہمارا یہ رویہ ہماری پوری زندگی پہ محیط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں کوئی ولن ڈھونڈتے ہیں، ہم کیوں وکٹم بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے مسئلوں کے لیے کسی دوسروں کو کیوں قصوروار ٹھہراتے ہیں. کسی عورت کے مرد کا گھر ٹوٹ جائے تو وہ کسی نہ کسی رشتہ دار کو الزام دے رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس نے مجھے ایسا کہا. ان کی وجہ سے نہیں ہوا. لوگ اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں، لیکن یہ آپ کی اپنی وجہ سے ہوتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی. کسی کو کاروبار میں نقصان ہو تو کسی دوست پہ الزام ڈال دیا، مریض کی حالت خراب ہو تو ڈاکٹر پر الزام یا دوائی پہ الزام، اور نہیں تو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، ہمیں نظر لگاتے ہیں، جادو کرتے ہیں، یہ اس طرح کا الزام لگا دیتے ہیں. ہم لوگ بنیادی طور پہ نہ خود الزام لے سکتے ہیں، نہ قسمت کا لکھا سمجھ کے صبر کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی انسان چاہیے، کوئی پنچ بیگ چاہیے جس کو منہ کے مار کے اپنا غصہ نکال سکیں. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے اعمال کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. اپنے عمل کی ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب ہوتا ہے کریڈٹ اور غلطی دونوں قبول کرنا. ہم یہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم دوسروں کو الزام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے رافی آج کا لیسن یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، پھر میری نیکسٹ کلاس ہے. ٹھیک ہے. ابھی ٹاپک تو ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا، انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے.